السلام علیکم جی پی ایس ایل کے شوقین دوستو، دوسرا ایلیمینیٹر میچ بھی ہو گیا ہے اور اس میچ میں فیصلہ ہونا تھا کہ کون فائنل میں جائے گا اور کون ملتان سلطان کے ساتھ کھیلے گا۔ بابر اعظم کی پشاور زلمی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 184 کا ٹارگٹ دیا اسلام آباد یونائٹڈ کو، اور جب اسلام آباد یونائٹڈ کی بیٹنگ آئی تو جیسے ہی ایلکس ہلز کی وکٹ گری، 6 سکور پر پہلی وکٹ گری، 20 سکور پر دوسری وکٹ گری اور 21 سکور پر جب تیسری وکٹ گری، اس کے بعد 50 سکور پہ چوتھی وکٹ گری اور 91 سکور پہ پانچویں وکٹ گری۔ جب پانچویں وکٹ اعظم خان کی گری تو اسلام آباد یونائٹڈ کے فینز، بلکہ میں خود یہ سوچ رہا تھا کہ اسلام آباد تو بڑھ گیا، اسلام آباد یونائٹڈ اب اس کا سفر پی ایس ایل کا یہیں پر ختم، فائنل میں جا رہی ہے پشاور زلمی، اور پشاور زلمی بیٹ کرے گی ملتان سلطان کو اور ان کا تگڑا میچ ہوگا۔ لیکن عماد وسیم اور حیدر علی نے کہا رکو ذرا، صبر کرو، ابھی ہم زندہ ہیں۔ اور عماد وسیم، حیدر علی، شاداب خان، یہ تینوں پلیئر پاکستان کی انٹرنیشنل ٹیم سے ڈراپ تھے، خراب پرفارمنس کی وجہ سے ان کو ٹیم سے باہر کر دیا گیا تھا۔ تو سب کرکٹ فین سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں، آپ سب کی سپورٹ چاہیے، تبھی تو میں اچھی ویڈیوز بناؤں گا۔ لیکن ان دونوں نے محنت نہیں چھوڑی، انہوں نے اس پی ایس ایل میں بڑی زبردست پرفارمنس دکھائی، آؤٹ کلاس، تعریف کے قابل ہے۔ عماد وسیم اور حیدر علی نے اس میچ میں اپنی ٹیم کو فائنل میں پہنچانے کے لیے 69 بال پہ 111 سکور کی لمبی پارٹنرشپ کی باری کھیلی۔ دونوں نے زبردست بیٹنگ کی اور اسلام آباد یونائٹڈ کو فتح دلائی، پشاور زلمی کے منہ سے جیت چھین کے اسلام آباد کی جھولی میں ڈال دی۔ اور بابر اعظم کی کپتانی پر بھی بڑے سوال اٹھ رہے ہیں کہ بابر اعظم کو جب کپتانی کا موقع ملا ہے یہ فیل ہی ہوئے ہیں، اور بابر اعظم کو اس میچ میں اچھا سکور کرنا چاہیے تھا، لیکن بابر اعظم نے 22 بال پہ 25 سکور کیا، یہ کوئی سکور نہیں ہے۔ لیکن سیم ایوب نے 73 رنز کی زبردست باری کھیلی، حارث نے اچھا کھیلا، بس اسی طرح کرتے کراتے جو ہے وہ پشاور زلمی نے 184 کا ٹارگٹ دیا، اور جو ایک زبردست اور فائٹنگ سکور ہے، تو اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پشاور زلمی نے وہ چیز ان کو دکھائی نہیں گئی کہ جب ساری وکٹیں گر گئی ہیں تو عماد وسیم اور حیدر علی ہی ان سے آؤٹ نہیں ہوئے۔ ان دونوں میں سے اگر ایک بھی آؤٹ ہو جاتا، عماد یا حیدر علی آؤٹ ہو جاتے، تو میرا خیال ہے کہ میچ پہ کچھ فرق پڑنا تھا، مزید مشکل ہو جانا تھا، اور میرا نہیں خیال تھا کہ اسلام آباد نے پھر یہ میچ جیتنا تھا۔ اور اسلام آباد نے 19 اوورز میں یہ ٹارگٹ چیز کر لیا، اور اس کا سارا کریڈٹ حیدر علی اور عماد وسیم کو جاتا ہے۔ اب 19 تاریخ کو فائنل ہے، ملتان سلطان کے ساتھ اسلام آباد یونائٹڈ فائنل کھیلے گی۔ اس کا میں بتاتا چلوں کہ 2016 میں جب پہلا سیزن ہوا تھا پی ایس ایل کا تو اسلام آباد یونائٹڈ نے فائنل جیتا تھا، اور اس کے بعد 2018 میں دوبارہ سے فائنل میں پہنچی اسلام آباد یونائٹڈ، پھر جیت لیا، اور اسلام آباد یہ تیسری بار فائنل میں پہنچ رہی ہے۔ اور اگر اسلام آباد یونائٹڈ پی ایس ایل کا فائنل جیتی ہے تو یہ تیسری بار جیتے گی، اور ملتان سلطان اگر یہ فائنل جیتی ہے تو وہ دوسری بار جیتے گی۔ تو ٹیمیں دونوں ہی تگڑی ہیں، اور ملتان سلطان اس وقت جو ہے وہ پی ایس ایل میں فیورٹ مانی جا رہی ہے، وہ کب کی فائنل میں کوالیفائی کر کے بیٹھی ہے، اور پورے پی ایس ایل میں ملتان سلطان ٹاپ آف دا لسٹ رہی ہے۔ رن ریٹ میں ملتان سلطان نے کسی کو بھی اپنے پاس تک نہیں آنے دیا، سب سے اوپر، سب سے ٹاپ کا جو رن ریٹ ہے وہ ملتان سلطان کا ہے، اور زبردست انہوں نے بھی اس پی ایس ایل میں جو ہے وہ وقت ڈالا ہے پوری ٹیموں کو، اور سب سے پہلے فائنل میں کوالیفائی کیا۔ پشاور زلمی جو کہ اب جائے گی گھر، اور اسلام آباد یونائٹڈ کھیلے گی فائنل۔ اور کراچی گراؤنڈ میں بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایلیمینیٹر میچ تھا پی ایس ایل کا، سیکنڈ لاسٹ میچ تھا، اور پبلک نہ ہونے کے برابر تھی، اور فائنل میں بھی مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی کراچی میں فائنل رکھوا کر۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، آبادی زیادہ ہے، لوگ آئیں گے، لیکن وہاں کے ٹریفک کے مسئلے، وہاں پہ ٹوٹے ہوئے روڈ،
بس یہی پرابلم کر رہے تھے، اور اس وجہ سے پبلک جو ہے وہ وہاں جا نہیں رہی۔ کچھ ملک کے حالات بھی کچھ اس طرح کے تھے، یہ الیکشن کی وجہ سے، یا یہ جو نئی حکومتیں بنی ہیں، کچھ ہی لوگ اسی وجہ سے بھی ناراض تھے۔ بس یہی وجہ تھی کہ لوگ اسٹیڈیم جا نہیں رہے تھے۔ اور لاہور میں پھر بھی زیادہ رش ہوتا ہے، اسلام آباد، پنڈی کے اسٹیڈیمز میں کراچی کے مطابق زیادہ رش ہوتا ہے، کیونکہ اسٹیڈیم بالکل خالی تھے، اور فائنل بھی کراچی میں ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پوری پاکستانی عوام ہی ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ نے کراچی میں نہ رکھواتے میچ، اگر آپ کو شروع کے میچز میں پتہ چل گیا تھا کہ پبلک نہیں آ رہی ہے، پبلک انٹرسٹ نہیں لے رہی ہے، اور آپ کو میچ سارے جو ہے وہ یہاں پہ رکھنے چاہیے تھے، لاہور میں، پنڈی میں، یا پھر ملتان میں۔ میرا خیال ہے لاہور میں اگر فائنل رکھ لیتے تو لوگ زیادہ تعداد میں آتے، اسٹیڈیم بھرا ہوتا، لیکن خیر کیا کہہ سکتے ہیں۔